جان بچانے والی گاڑیاں ہی جان و مال کے لیے خطرہ بن گئی۔ ایمرجنسی سروسز کی سینکڑوں گاڑیاں اپنی عمر پوری کر چکی۔ 353 ایمبولینسز 3 لاکھ کلومیٹر سے زائد کا سفر طے کر چکی۔ سیکرٹری ایمرجنسی سروسز کی پرانی گاڑیوں کی تبدیل کی سفارشات منظوری کر دی گئی ہے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب نے ایمبولینسز کی مرحلہ وار تبدیلی کی منظوری دی ہے۔ اس حوالے سے مزید جانتے ہیں عمران اکبر سے۔ جی عمران، آگاہ کیجیے گا۔ دیکھیے، کابینہ کا اجلاس ہوا جس میں باقاعدہ طور پر ایمرجنسی سروسز کے حوالے سے جو اس وقت ایمبولینس ہیں جو ریسکیو کرتی ہیں ان کے حوالے سے منظوری دی گئی ہے، جس میں جان بچانے والی گاڑیاں ہی جان و مال کے لیے خطرہ بن چکی ہیں۔ اس حوالے سے ذرائع یہ بتا رہے ہیں کہ ایمرجنسی سروسز کے لیے سینکڑوں گاڑیاں عمر رسیدہ ہونے کے باوجود ریسکیو سروسز کی فراہمی میں مصروف عمل ہیں۔ اس سلسلے میں 353 ایمبولینسز 3 لاکھ کلومیٹر سے زائد چلنے کے باوجود ایمرجنسی سروس کی فراہمی کر رہی ہیں۔ پرانی و زیادہ چلنے والی ایمبولینس ایمرجنسی سروسز کے لیے نان فائدہ ہے۔ اس وجہ سے سڑکوں پر حادثے کا سبب بھی بن سکتی ہے، جبکہ سیکٹری ایمرجنسی سروسز کی پرانی ایمبولینس کی تبدیلی کی سفارشات پنجاب حکومت نے بھی منظور کر لی ہیں۔ اس سلسلے میں وزیر اعلیٰ پنجاب نے ایمرجنسی سروسز کے لیے 353 ایمبولینس کو نئی ایمبولینسز سے مرحلہ وار تبدیل کرنے کی منظوری دے دی ہے، جس میں مرحلہ وار تبدیلی میں ابتدائی طور پر 117 ایمبولینسز کو تبدیل کیا جائے گا، جبکہ 236 عمر رسیدہ ایمبولینسز تبدیل نہ ہونے تک سڑکوں پر جو ہے وہ چلنے سے حادثات کے خدشات کو جو کہ تو موجود ہے، جبکہ اسی سلسلے میں جو ہے وہ اب تبدیلی کے مراحل کے لیے جو ہے وہ پنجاب حکومت کی طرف سے جو پرانی ایمبولینسز ہیں ان کو اس سفارشات کو منظور کر لیا گیا ہے۔ جی، آپ کا بہت شکریہ عمران۔ شادی میں مضر صحت کھانا کھانے سے 200 افراد کی حالت غیر ہونے کا معاملہ، نجی فوڈ اتھارٹی کا نوٹس، فوڈ سیفٹی ٹیمیں جائے وقوع پر پہنچ گئی۔ ترجمان پنجاب فوڈ اتھارٹی کے مطابق ٹیمیں خوراک کے سیمپل اکٹھے کر رہی ہیں، تفصیلی تحقیقات کے لیے نمونے لیبارٹری بھجوائے جائیں گے۔ اس حوالے سے مزید جانتے ہیں عمران اکبر سے۔ جی عمران، بتائیے گا۔ دیکھیے، یہ رائے میں شادی ہوئی ہے اور وہاں پہ مضر صحت کھانا کھانے سے حالت غیر ہونے کا یہ معاملہ ہے، جس میں ڈیجی فوڈ اتھارٹی آصف جوید نے فوری نوٹس لیا اور فوڈ سیفٹی ٹیموں کو روانہ کیا جائے وقوع پر، اور شادی پر کھانا کھانے سے 200 افراد کی حالت غیر ہونے پر جو ہے وہ اس کی اسٹڈی کی جا رہی ہے، جبکہ شواہد اکٹھے کیے جا رہے ہیں جائے وقوع پر۔ فوڈ سیفٹی ٹیمیں خوراک کے سیمپل اکٹھے کر رہی ہیں، جبکہ تفصیلی تحقیقات کے لیے نمونہ جات جو ہے وہ وقوع سے حاصل کر کے لیبارٹری بھجوائے جائیں گے۔ ڈیجی فوڈ اتھارٹی آصف جوید کا کہنا ہے کہ فوڈ سیفٹی ٹیموں کو اسپتال میں بھی روانہ کر دیا گیا ہے، جبکہ تحقیقات کے بعد تفصیلی رپورٹ جاری کی جائے گی اور خوراک کے معیار پر کوئی سمجھوتا نہیں کیا جائے گا، جبکہ کارروائی بھی عمل میں لائی جائے گی۔ جی، آپ کا بہت شکریہ عمران۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کا گلبرگ اسکیم بلاک 3 پائلٹ پروجیکٹ کا دورہ۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز نے گلبرگ سسٹینیبل ڈیولپمنٹ ماڈل پروجیکٹ کا جائزہ لیا۔ سسٹینیبل ڈیولپمنٹ ماڈل سے صوبائی دارالحکومت کو نئی شکل ملے گی۔ صوبائی وزیر بلال یاسین اور ڈی جی ایل ڈی اے کی ماڈل پروجیکٹ پر بریفنگ۔ آپ کو اہم خبر بارے اپڈیٹ کر رہے ہیں۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کا گلبرگ اسکیم بلاک 3 پائلٹ پروجیکٹ کا دورہ، یہ مناظر بھی آپ ٹیلی ویژن اسکرین پر دیکھ سکتے ہیں۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز نے گلبرگ سسٹینیبل ڈیولپمنٹ ماڈل پروجیکٹ کا جائزہ لیا۔ سسٹینیبل ڈیولپمنٹ ماڈل سے صوبائی دارالحکومت کو نئی شکل ملے گی۔ صوبائی وزیر بلال یاسین اور ڈی جی ایل ڈی اے کی ماڈل پروجیکٹ پر بریفنگ دی گئی ہے۔ یہ مناظر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ڈی جی ایل ڈی اے کی جانب سے وزیر اعلیٰ پنجاب کو بریفنگ دی گئی ہے، جبکہ صوبائی وزیر بلال یاسین بھی اس حوالے سے موجود تھے۔ آپ کو بتا رہے ہیں کہ بیفور اور آفٹر کے جو حالات ہیں اس کے بعد یہ تمام مناظر آپ ٹیلی ویژن اسکرین پر دیکھ سکتے ہیں۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کی جانب سے یہ دورہ کیا گیا ہے۔ نابینا افراد کا پریس کلب کے باہر چوتھے روز بھی احتجاج جاری۔ پریس کلب کے سامنے سے سڑک ٹریفک کے لیے بند۔ مظاہرین کا کہنا ہے کہ مطالبات پورے ہونے تک دھرنا ختم نہیں کریں گے۔ تفصیلات جانتے ہیں مبین حیدر سے۔ جی مبین، بتائیے گا اس حوالے سے۔ صورتحال اس طرح سے ہے کہ ابھی بھی مطالبات پورے نہیں کیے گئے، ابھی تک مذاکراتی ٹیم یہاں پر موجود نہیں ہے۔ نابینا افراد جوں کے تو اپنے جو ہے موقع پر ڈٹے ہوئے، ان سے جانتے ہیں کیا کہنا چاہیں گے۔ یار کیا موقف ہے آپ کو، اور مزید کیا لگتا ہے آپ کو کیا حل نکلے گا اس احتجاج کا؟ سر، حل یہ نکلے گا کہ 10 مہینے میں یہ ہمارا چوتھا پروٹیسٹ ہے، اور ہمیں جو لاسٹ ٹائم جو ہمارے ساتھ مذاکرات ہوئے تھے سہیل شوکت بٹ صاحب کے، اور انہوں نے ہمیں 25 نومبر کی ڈیڈ لائن دی تھی، مگر نومبر گزرا، دسمبر گزرا، جنوری گزرا، ہم ان کے ساتھ رابطے میں رہے، رابطہ کرنے کی کوشش کرتے رہے، مگر ہم سے کوئی رابطہ نہیں ہوا۔ تو بات یہی ہے کہ وہ وعدہ ہی کیا جو وفا ہو جائے، انہوں نے اپنا وعدہ نہیں نبھایا، تو مجبوراً ہمیں، ہمارے بچے، ہم کرائے کے گھروں میں رہتے ہیں، بجلی کے میٹر ہمارے کٹ گئے ہیں، تو ہمیں پھر مجبوراً سڑکوں پہ ہی آنا پڑا ہے۔ اور آج تیسرا روز ہے، ہم بیٹھے ہیں، یہ 7 سوشل ویلفیئر کا دفتر ہے،
تو ہماری کوئی بات کسی سے نہیں ہوئی، ماں سوائے پولیس والے آتے ہیں اور دل برداشتہ ہو کر کل ایک ہمارے ساتھی کو جب رات کو 12 بجے گھر سے کال آئی کہ اس کے بچے بیوی ادھر تھے، تو انہوں نے کہا کہ مالک مکان آیا اور وہ سامان اٹھا کے باہر پھینک رہا ہے، تو اس نے جو ہے وہ ادھر اپنے آپ کو پیٹرول چھڑک کے آگ لگا دی، اور وہ پولیس والے اس کو ہاسپٹل لے کے جب گئے، ہم نے 1122 منگوائی، وہ اس کو ہاسپٹل لے کے گئے تو وہ ہمیں آ کے کہتے ہیں جی آپ پہ پرچہ ہوگا۔ تو بجائے اس کے کہ وہ ہماری سی ایم تک آواز پہنچائیں، وہ ہمیں زد و کوب کرنے کے لیے آ جاتے ہیں۔ اس کے علاوہ جو ہے نہ کوئی لوکل ایڈمنسٹریشن آئی ہے ہمارے پاس، نہ سوشل ویلفیئر کا عملہ آیا ہے، اور نہ ہی گورنمنٹ کے کسی بندے کو توفیق ہوئی ہے۔ تو ہماری گزارش ہے کہ ہماری آواز سنی جائے، ہم کوئی ناجائز مطالبہ نہیں کر رہے، آئین پاکستان کی تحفظ سے یہ مطالبہ جو ہے وہ کر رہے ہیں۔ بالکل آپ نے سن کا کہنا ہے کہ ہمارے پروٹیسٹ کو جو ہے ناجائز نہ قرار دیا جائے اور کوشش کی جائے کہ مطالبات کو حل کیا جائے۔ جب دیکھتے ہیں کہ حکومت کتنی جلد از جلد جو ایکشن لیتی ہے اور کب جو ہے ان کے مطالبات کو پورا کرے گی، اور کب کوئی حکومتی سطح سے کوئی ٹیم آئے گی اور مذاکرات کیے جائیں گے۔ جی آپ کا بہت شکریہ۔ اربوں روپے کے ریونیو کا ہدف بلدیہ عظمیٰ لاہور اور ایل ڈی اے کے درمیان تنازع شدت اختیار کر گیا۔ 2013 سے 2025 تک کنورژن فیس کی مد میں ایل ڈی اے ایم سی ایل کے پیسے ہضم کر گیا۔ ایل ڈی اے نے بلدیہ عظمیٰ کے کنٹرول ایریا کی رہائشی اسکیموں کے نقشے منظور کر کے اربوں روپے کمائے۔ بلدیہ عظمیٰ لاہور ایک بڑے خسارے کا شکار ہو گئی۔ اس حوالے سے مزید جانتے ہیں عمران اکبر سے۔ جی عمران، آگاہ کیجیے گا۔ دیکھیے، چونکہ معاملہ ہے خسارے کا اور اسی سلسلے میں جو ہے بلدیہ عظمیٰ لاہور کی کنورژن فیس کا معاملہ ہے۔ 2013 میں جو سوسائٹیز ہیں ان کے نشہ جات کی وصولی اور نشہ جات کے حوالے سے ایل ڈی اے کو ریونیو جنریشن کے حوالے سے احکامات دیے گئے، جبکہ سارا ذمہ داری جو ہے ایل ڈی اے کو دے دی گئی، مگر اس میں جو ایم سی ایل کنٹرول ایریا ہے اس کی جو سوسائٹیز تھیں اس سے کنورژن فیس جو ہے وہ ایم سی ایل نے ہی اکٹھی کرنی تھی، جس پر اب معاملہ یہ ہے کہ 2013 سے لے کر 2025 تک جو کنورژن فیس ہے وہ اربوں روپے میں ہے، جس کو ایل ڈی اے یہ جو فیس ہے وہ اکٹھی کر چکا ہے، اور یہ اب جو فیس ہے اس کی مد میں جو پیسے ہیں اربوں روپے کے وہ ایم سی ایل کو ادا کرنے ہیں، جس کے اوپر 2 اجلاس ہو چکے ہیں، جس میں سابقہ کمشنر اور موجودہ ڈپٹی کمشنر بھی بیٹھے، اور اس پر اس معاملے کو ختم کرنے کے حوالے سے جو ہے یہ تمام تر صورتحال کو دیکھا گیا، اور اس پر کمیٹی بنانے کے بھی احکامات جاری کیے گئے، مگر کمیٹی تو نہیں بن سکی، مگر اس کے ساتھ ساتھ ایم سی ایل کے پیسے بھی جو ہیں ان کے اکاؤنٹ میں نہیں آئے جو کہ ایل ڈی اے نے ادا کرنے ہیں۔ اسی سلسلے میں ایل ڈی اے نے اربوں روپے اکٹھے کرنے کے لیے بلدیہ عظمیٰ لاہور کی آمدن سے محروم کر دیا، جبکہ اس والے سے ایم سی ایل کو 118 کمرشل روڈ جو کہ ایل ڈی اے کو منتقل کر دی گئی تھی، جبکہ 11 سال سے کمرشل و کنورژن کی مد میں اربوں روپے وصول کیے جا سکے، جبکہ خلاف قانون سرکاری خزانے کو اربوں روپے کا نقصان بھی پہنچانے پر کوئی کارروائی سامنے نہیں آئی، جبکہ مجموعی طور پر کنٹرول ایریا کی 27 پرائیویٹ ہاؤسنگ اسکیموں میں مداخلت اور رہائشی و کمرشل فیس وصول کے علاوہ کنورژن بھی کی جا رہی تھی۔ میٹروپولیٹن کارپوریشن لاہور کو کنٹرولڈ ایریا ہے یہ، جبکہ آخری میٹنگ میں ایل ڈی اے نے ایم سی ایل کی رپورٹ کو مکمل نظر انداز کیا۔ اسی سلسلے میں جو ہے اب جو جنگہ ہے وہ جاری ہے، اور تنازع جو ہے وہ کھڑا ہو گیا ہے کہ اس جو یہ اربوں روپے کے پیسے ہیں ایل ڈی اے کس طرح سے ادا کرے گا ایم سی ایل کو، اور ایم سی ایل جو ہے اس جو کیس ہے اس کو تیار کر کے جو ہے وہ آگے بھجوا رہی ہے پنجاب حکومت کو، تاکہ جتنے بھی پیسے ہیں وہ ان کے اکاؤنٹ میں ہیں، کیونکہ یہ اربوں روپے کا معاملہ ہے۔ عمران، چیمپئنز ٹرافی 2025 قذافی اسٹیڈیم آئی سی سی کے حوالے کر دیا گیا۔ ذرائع کے مطابق ٹرائی نیشن سیریز کے فائنل کے بعد 15 فروری سے کراچی اسٹیڈیم بھی آئی سی سی کے حوالے کر دیا جائے گا۔ راولپنڈی اسٹیڈیم بھی آئی سی سی کے حوالے کر دیا گیا۔ چیمپئنز ٹرافی کا آغاز 19 فروری کو پاکستان اور نیوزی لینڈ کے درمیان میچ سے ہوگا۔ محمد اسامہ سے مزید جانتے ہیں۔ اسامہ بتائیے۔ آئی سی سی چیمپئن ٹرافی کی تیاریوں کے سلسلے میں کراچی اسٹیڈیم لاہور کو باقاعدہ طور پر آئی سی سی کے حوالے کر دیا گیا ہے۔ ذرائع کا مزید بتانا ہے کہ آئی سی سی جو ہے وہ ٹرائی نیشن سیریز کے بعد کراچی کا نیشنل بینک کرکٹ اسٹیڈیم بھی 15 فروری کو آئی سی سی کے حوالے کر دیا جائے گا، جبکہ پنڈی کرکٹ اسٹیڈیم بھی آئی سی سی کے ہینڈ اوور کر دیا گیا ہے۔ اور ذرائع یہ ہے کہ آئی سی سی اب تمام تر انتظامات دیکھے گا، اور اس حوالے سے آئی سی سی چیمپئن ٹرافی کا باقاعدہ آغاز آئی سی سی چیمپئن ٹرافی کا جو آغاز ہے وہ 19 فروری کو کراچی میں پاکستان اور نیوزی لینڈ کے میچ سے ہوگا۔ دنیا کرکٹ کا سب سے بڑا مقابلہ پاکستان اور بھارت کا دبئی میں 23 فروری کو شیڈول ہے۔ جی محمد اسامہ ہمیں اپڈیٹ کر رہے تھے، بہت شکریہ آپ کا۔
चैंपियंस ट्रॉफी में शमूलियत के लिए टीमों की आमद जारी है। पंजाब पुलिस की सिक्योरिटी के इंतजामात मुकम्मल। 18 सीनियर ऑफिसर्स, 54 डीएसपीज, 135 इंस्पेक्टर समेत दीगर ड्यूटी पर मामूर होंगे। आईजी पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर का कहना है कि पुरअमन और महफूज माहौल में मैचेस का इनेकाद यकीनी बनाएंगे। इस हवाले से मजीद जानते हैं मुदस्सिर हुसैन से। जी मुदस्सिर, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, आईसीसी चैंपियन ट्रॉफी में टीमों की आमद का सिलसिला शुरू हो गया है। पंजाब पुलिस ने मुदस्सिर से इस बारे अपडेट लेंगे। चैंपियंस ट्रॉफी में शमूलियत के लिए टीमों की आमद का सिलसिला जारी है। पंजाब पुलिस की सिक्योरिटी इंतजामात मुकम्मल। 18 सीनियर ऑफिसर, 54 डीएसपीज, 135 इंस्पेक्टर समेत दीगर ड्यूटी पर मामूर हैं। मुदस्सिर हुसैन से मजीद जानते हैं, बताइए मुदस्सिर। टीमों की आमद का सिलसिला शुरू है और पंजाब पुलिस ने सिक्योरिटी के इंतजाम मुकम्मल कर लिए हैं। लाहौर रावलपिंडी में मैच के दौरान मजमूई तौर पर 12,000 ज़रा पुलिस अफसरान और एहलकार जो है सिक्योरिटी की ड्यूटियां सर अंजाम देंगे। 18 सीनियर अफसरान, 54 डीएसपी, 135 इंस्पेक्टर, 1200 अपर सबॉर्डिनेट ड्यूटी पर जो है वो मामूर होंगे। 10,556 कांस्टेबल, 200 से ज़्यादा खवातीन पुलिस एहलकार भी सिक्योरिटी चेकिंग पर मामूर होंगी। लाहौर में मैच के दौरान 8,000 अफसरान और एहलकार सिक्योरिटी ड्यूटियाँ जो है वो सर अंजाम देंगे। 12 सीनियर अफसरान, 39 डीएसपी, 86 इंस्पेक्टर जो है ड्यूटियों पर मामूर होंगे। इस तरह 6 कांस्टेबल, 129 लेडी कांस्टेबल भी सिक्योरिटी चेकिंग ड्यूटी जो है वो सर अंजाम देंगी। रावलपिंडी में मैच के दौरान 5,000 से ज्यादा अफसरान और एहलकार सिक्योरिटी जो है वो सर अंजाम देंगे। इसमें 6 सीनियर अफसरान, 15 डीएसपी, 50 इंस्पेक्टर, 500 जो है वो सबॉर्डिनेट और सिक्योरिटी ड्यूटी पर जो है वो मामूर होंगे। 4,000 कांस्टेबल, 100 से ज्यादा खवातीन एहलकार भी सिक्योरिटी चेकिंग ड्यूटी सर अंजाम देंगे। लाहौर में 3 मैचेस 22, 26 फरवरी और 5 मार्च को खेले जाएंगे। रावलपिंडी में 3 मैचेस 24, 25, 27 फरवरी को जो है खेले जाएंगे। करानी की रहस्का रूस स्टेडियम के तरफ से कमिंग इंटेलिजेंस बेस्ड जो है पंजाब का कहना है कि जारी है। शुक्रिया मुदस्सिर।